محدث تبری رحمتullah علیہ اپنا ایک واقعہ، بڑا خوبصورت واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم چند طالب علم جو ہیں اپنے استاد صاحب کے پاس چلے گئے اور ہم نے ان سے کہا کہ حضرت ہم آپ سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو استاد صاحب نے ہمیں کہا کہ جناب آپ میرے پاس پڑھ سکتے ہیں، میں آپ کو پڑھا سکتا ہوں، میں آپ کو رہائش دے سکتا ہوں، لیکن کھانے پینے کا انتظام تمہیں خود کرنا پڑے گا۔ محدث تبری کہتے ہیں کہ ہم طلباء نے سوچا کہ ٹھیک ہے، ہم جتنے دن ہمارے پاس جو جمع پونجی ہے ہم کھا لیں گے، اس کے بعد پھر گھروں کو چلے جائیں گے اور پھر گھروں سے کچھ اکٹھا کر کے پھر آ جائیں گے، استاد صاحب سے پڑھیں گے۔ تو محدث تبری کہتے ہیں کہ وہ چند دن کا کھانا تھا ہمارے پاس، چند دن کے کچھ پیسے تھے، وہ جب ہمارے ختم ہو گئے تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم سب طلباء نے اپنے اپنے بستر اٹھائے، اپنا اپنا سامان اکٹھا کیا اور ہم وہاں سے مدرسے سے باہر نکلے۔ تو مدرسے کے سامنے ایک دکان تھی، اس کا مالک یہودی تھا۔ ہم روزانہ اس کے پاس جاتے تھے سودا لینے کے لیے، کوئی بھی چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہم اپنے پیسوں سے وہ چیز خرید لیتے، یہودی کی دکان سے خریدتے۔ تو جب ہم باہر نکلے اس یہودی نے ہم سے پوچھا، اے طلباء کہاں جا رہے ہو، اے مسافروں کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے جی ہمارے پاس اب پیسے ختم ہو گئے، اب ہم اپنے گھروں میں جا رہے ہیں، اپنے گھروں میں جا کر ہم پیسوں کا اہتمام کریں گے، پھر واپس آئیں گے۔ تو محدث تبری رحمتullah علیہ فرماتے ہیں اس یہودی نے ہمیں کہا کہ اے طلباء تم اپنے گھروں کو واپس نہیں جاؤ، اپنا علم جو ہے، اپنی تعلیم جو ہے اس کو جاری رکھو، تم ایسے کرو کہ سودا مجھ سے خریدتے رہو، میں تمہارے پیسے لکھتا رہوں گا، جب تمہاری تعلیم مکمل ہو جائے گی تم اپنے گھروں کو جاؤ گے تو وہاں سے پھر اپنے پیسے جو ہے وہ واپس مجھے بھیج دینا۔ تو محدث تبری کہتے ہیں ہم طلباء خوش ہو گئے، ہم نے سوچا کہ ہم گھروں کو جائیں گے تو وقت کا ضیاع ہے، لہٰذا ہم تعلیم جاری رکھتے ہیں اور ادھار جو ہے وہ اس یہودی سے لیتے رہتے ہیں، کیونکہ یہودی سے ادھار لینا تو بالکل جائز ہے۔ حضرت محدث تبری رحمتullah علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے تعلیم جاری رکھی، سودا لیتے رہے یہودی سے، اس طرح ہمارے شب و روز گزرتے رہے۔ جب ہماری تعلیم مکمل ہو گئی ہم وہاں سے رخصت ہونے لگے، سند فراغت ہم نے حاصل کر لی، مکمل جو ہمارے استاد محترم نے ہمیں پڑھانا تھا وہ مکمل جب انہوں نے ہمیں پڑھا لیا، ہم جانے لگے تو ہم اس یہودی کے پاس گئے، ہم نے کہا جناب بتائیے تمہارا کتنا خرچہ بنا ہے، کتنا قرضہ بنا ہے جو ہمارے ذمے تمہارا قرضہ ہے، تاکہ ہم اپنے اپنے گھروں میں جا کر واپس تمہیں وہ قرضہ بھیج سکیں۔ تو محدث تبری کہتے ہیں اس یہودی نے آگے سے جواب دیا کہ اے مسافرو، میں نے مسافر سمجھ کر تمہاری خدمت کی ہے اور میں تمہیں مسافر سمجھ کر تمہاری خدمت کرتا رہا، میں نے تمہارے سودے سلف کو لکھا نہیں ہے، کوئی کاپی کسی کتاب میں نے اس کو درج نہیں کیا، میں نے کوئی کچھ بھی نہیں لکھا، تم چلے جاؤ، بس راہ خدا میں نے اللہ کی رضا کے لیے مسافروں کی خدمت کی ہے۔ دوستان محترم، حضرت محدث تبری رحمتullah علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم طلباء وہاں سے چلے گئے، 1 سال کے بعد اللہ پاک نے مجھے حج کی سعادت نصیب فرمائی۔ کہتے ہیں میں حج کرنے گیا اور حرم کعبہ کا طواف کر رہا تھا، طواف کے دوران ایک کونے میں نے اسی یہودی کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ محدث تبری کہتے ہیں میں حیران ہوا اور میں اس کی طرف متوجہ ہوا کہ تم وہی ہو؟ وہ کہنے لگا ہاں ہاں اے تبری میں وہی ہوں، جس دن تم اپنا کھاتا کلیئر کروا کے مجھ سے اپنے اپنے گھروں کو گئے تھے اور میں تمہیں مسافر سمجھ کر تمہاری خدمت کرتا رہا، تم اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو میرے خواب میں آ گئے اور حضور نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص میرے ورثاء اور میرے دین کے خدمت گاروں کی خدمت کرے اور وہ یہودی مرے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے کلمہ پڑھا دیا اور میں پریشان تھا۔ محدث تبری کو وہ یہودی کہتا ہے کہ اے محدث تبری میں پریشان تھا کہ میں نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، میرے بچے جوان ہیں، میری بیوی ہے، میرے دوسرے رشتہ دار ہیں، وہ کیا کہیں گے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، یہ مسلمان ہو گیا۔ کہتا ہے یہودی بیان کرتا ہے، کہتا ہے جب میں صبح اٹھا اور گھر کے صحن میں داخل ہوا تو سامنے میرے بچے بھی کھڑے تھے، میری بیوی بھی کھڑی تھی اور میری بیوی مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور کہہ رہی تھی
کہ تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے؟ تو میں نے کہا تمہیں کس نے بتایا؟ اس نے کہا ہاں جو کلمہ تو نے پڑھ لیا ہے وہ ہم نے بھی پڑھ لیا ہے۔ تو یہودی کہتا ہے میں نے اپنے بیوی اور بچوں سے پوچھا کہ تمہیں کلمہ کس نے پڑھایا؟ انہوں نے کہا اسی نے پڑھایا جو تیرے خواب میں آیا، اسی مصطفیٰ کریم نے ہمیں بھی کلمہ پڑھایا۔ اور وہ یہودی تھا، مسلمان ہو گیا۔ امام طبری اور محدث طبری رحمت اللہ علیہ کو وہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ بس تمہاری خدمت کرنا تھی، اس کی برکت سے اللہ پاک نے مجھ سے ریلیٹڈ میری پوری فیملی کو دین اسلام کی دولت عطا فرما دی ہے۔ اور اللہ پاک نے ہمیں یہ بھی سعادت عطا فرمائی ہے کہ ہم پوری فیملی جو ہے حج کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہیں۔ دوستان محترم، اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اگر ایک یہودی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دین کی خدمت گار اور دین کے طلباء کی خدمت مسافر سمجھ کر کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو اپنے محبوب کا دیدار بھی نصیب کر دیتا ہے اور کلمہ بھی پڑھا دیتا ہے اور حج بیت اللہ کی سعادت بھی نصیب فرما دیتا ہے۔ تو اگر کوئی مسلمان نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دین کے ان خدمت گاروں، ان دین کے طلباء کی خدمت کرے گا تو بتائیے اللہ پاک اس کو کتنا بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ دوستان محترم، اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ، ان کو 3 باتوں میں شک تھا۔ ایک یہ کہ لوگ اسے کہتے تھے کہ تو سبکتگین، سلطان سبکتگین کا بیٹا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ تھی، لوگ اسے کہتے تھے کہ اس کو خود اس بات میں شک تھا کہ یہ جو حدیث پاک ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اس کو یہ شک تھا کہ یہ حدیث علماء نے اپنی طرف سے اپنی فضیلت میں من گھڑت حدیث بنا لی ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اس کو یہ شک تھا کہ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی۔ ایک رات سلطان محمود غزنوی جو ہے رات کو گشت کے لیے نکلا، باہر نکلا، ایک حسین منظر دیکھتا ہے۔ ایک طالب علم ایک کچے دیواروں والے مدرسے میں، جس کی دیواریں بھی چھوٹی چھوٹی ہیں، ایک دین کا طالب علم ہے جو دور ایک دکان ہے وہاں پر جاتا ہے، وہاں پر روشنی کا اہتمام ہے، اس دکان سے کچھ الفاظ اپنی کتاب کے وہاں سے دیکھ کے اپنے مدرسے آتا ہے اور وہاں پر ان الفاظ کا رٹا لگا کر پھر دوبارہ دکان پہ جاتا ہے، پھر وہاں سے کچھ الفاظ دیکھ کے پھر اپنے مدرسے میں واپس آتا ہے اور ان الفاظ کو زبانی یاد کرتا ہے، پھر وہاں جاتا ہے، پھر زبانی یاد کرتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے دربان سے کہا ٹھہرو ٹھہرو، یہ منظر تو دیکھو، یہ کتنا حسین منظر ہے۔ ایک طالب علم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی طلب میں کتنی مشقت اور تگ و دو اٹھا رہا ہے اور کتنی محنت کر رہا ہے۔ تو سلطان محمود غزنوی اپنے دربان سے کہتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس دیا ہے کیوں نہ ہم اس طالب علم کو دے دیں تاکہ یہ آسانی سے دین حاصل کر سکے، آسانی سے علم حاصل کر سکے، آسانی سے اپنی تعلیم مکمل کر سکے۔ تو وہ دیا جو تھا، وہ جو روشنی تھی، لالٹین تھی، وہ سلطان محمود کے حکم پر دربان نے اس طالب علم کے حوالے کر دی۔ سلطان محمود گھر گیا، سویا، خواب میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، حضور تشریف لے آئے۔ حضور نے فرمایا اے سبکتگین کے بیٹے، تو نے میرے ایک وارث کی مدد کی ہے، کل کو قیامت والے دن میں آب کوثر پر بیٹھ کر تجھے جام کوثر پلا رہا ہوں گا۔ دوستان محترم، جن 3 باتوں کا شک تھا سلطان محمود غزنوی کو کہ وہ سبکتگین کا بیٹا ہے یا نہیں ہے، قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، علماء انبیاء کے وارث ہیں یا نہیں، ایک طالب علم کی خدمت کے صلے میں اللہ پاک نے سلطان محمود کے ان 3 اشکال کو دور فرما دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے بھی مشرف فرما دیا۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، اگر آج ہم بھی دین کے طلباء کی خدمت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں بھی بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔